حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ مہدی کے پوترے حضرت شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہوتے ہیں، اور حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ سے چند سال چھوٹے ہیں۔ آپ کی ولادت سن 1014 ہجری میں ہوتی ہے۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندگی میاں سید علی ستون دین رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت اور مرید ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت آپ کو ملی ہے۔ والد کے انتقال کے وقت حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بے قرار تھے، بے چین تھے۔ والد بزرگوار پوچھے کہ بابا صاحب کیوں بے چین ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں بے چین ہوں کہ مجھے ایمان کیسے ملے گا۔ تو والد بزرگوار نے اس موقع پر بشارت دی، کم عمر ہونے کے باوجود ان کے فیوچر کو دیکھ کر، ان کے مستقبل کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بابا صاحب تجھے نہ صرف ایمان ملے گا بلکہ تو جس کو کہہ دے کہ تیرے کو ایمان، اسے ایمان مل جائے گا۔ یہ فضیلت ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ الغرض 7 یا 8 برس کی عمر ہے۔ دیکھیے اعلیٰ گھرانے کے بچوں کی عمروں پر نہ جائیں، یہ فقیر ہمیشہ بولتا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی فضیلتیں عطا کرتا ہے لڑکپن سے ہی۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ 7 یا 8 برس کے ہیں۔ حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار بندگی میاں سید قنمیر 12 بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جیسے عادت تھی آتے جاتے تھے۔ گھر آئے تو تھوڑی دیر چارپائی پر لیٹ گئے، آرام کیا۔ بزرگوں میں ایسی محبت تھی، ایسی ملنساری تھی کہ کون بڑا کون چھوٹا سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر، پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج بہریا مبارک ہے، جن کا ہم صدقہ لیتے ہیں، جن کی بارگاہ میں بار بار جانے کا شرف ملتا ہے، 7 یا 8 برس کے، روایت کے حساب سے 7 یا 8 برس کے بچے ہیں۔ گئے، قریب گئے، جا کے جیسا آج کل بچے کرتے، کسی کو منانا پٹانا ہے تو کیا کرتے؟ چاکلیٹ لینا ہے، لالی پاپ لینا ہے تو کیا کرتے؟ قریب جاتے، کھیلتے، گود میں اچھلتے، تھوڑا لاڑ پیار غصہ۔ اب یہ اللہ والوں کے تو نرالے انداز ہے، منوانے کے انداز ہی الگ ہیں۔ بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، 7 8 برس کے ہیں لیکن معمولی ہستی نہیں۔ پلنگ کے قریب گئے، خاتم کار کے پاؤں کو سلانے لگے، دبانے لگے، پریس کر رہے، دبا رہے۔ اب خاتم کار رحمت اللہ علیہ جان گئے، پوچھے بابا صاحب کیا بات ہے، آج بہت دیر ہو گئی، پیر سلا رہا ہے، کیا چاہتا ہے بول؟ تو میاں ماموں دعا فرمائیے مجھے بہشت جنت مل جائے۔ کیا چاہیے؟ چاکلیٹ نہیں، لالی پاپ نہیں، وہ چیز جہاں پر جانے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں محنت کرو، مشقت کرو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو تو وہاں جائیں گے۔ کیا چاہیے؟ پیراڈائز، جنت چاہیے۔ کتنا بڑا مطالبہ! لیکن قربان جائے، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ خاتم کار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے، بابا صاحب جنت؟ ارے نہیں بابا صاحب، نہیں، جنت نہیں، تو ذات حق یعنی اللہ کا طلبگار بن جا، اللہ کی ذات کو پانے کا طلبگار بن جا، وصال حق حاصل کر لے، اللہ کی ذات میں کھو جا، گم ہو جا، اور بہشت تو جسے کہہ دے جنت ملے، اسے جنت مل جائے گی۔
یہ تھا، یعنی 7 برس کے ہیں، 8 برس کے ہیں، یہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو ان کے بھی ظرف کو اور بڑھانے کے لیے، اور جوش دلانے کے لیے، اور مرتبے پانے کے لیے خاتم کار ارشاد فرمائے کہ بابا صاحب یہ نہیں، تیرا ظرف بڑا ہے، تیرا مقام بڑا ہونے والا ہے، تو جنت نہیں جنت بنانے والی کی ذات کو مان۔ الحمدللہ۔ سرخرو ہوتا ہے انسان مصیبتیں جھیلنے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان مصیبتیں جھیلنے کے بعد، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پر گھس جانے کے بعد۔ ہمارے پورے بزرگان دین کی حیات طیبہ سیرتوں کو اگر آپ دیکھیں ٹٹولیں تو بلند مرتبے یوں ہی نہیں ملے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی پسندیدہ ہستیاں یوں ہی نہیں بنے۔ بڑے بڑے محبت کے پہاڑوں کو پار کرنے کے بعد اللہ نے وہ مرتبے عطا کرے، وہ مقامات عطا کیے ہیں۔ اسی لیے کہ نہ کتابوں سے وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو بزرگان دین کی نظر کرم ہماری اجڑی زندگیوں کو سدھارنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب بندگی میاں سیدنا شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ شاہ ابراہیم کے فضائل اور مناقب کو بیان کر رہے ہیں، رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضوانہ۔ بیان کر رہے ہیں کہ بابا صاحب کو میری جگہ سمجھو، اور ایک موقع پر حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھوٹے بھائی کے تعلق سے، چھوٹے بھائی کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں، کون؟ شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کے جو نیم تھے فقیری کے، جو کسٹم تھے، جو فقیری کی سختیاں تھی، اگر میرے دائرے میں اس کو جاری کر دوں تو میرے دائرے میں کوئی نہیں ٹکے گا، کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، صرف 2، ایک بابا صاحب یعنی شاہ ابراہیم، اور دوسرے بی بی شاہ، ایک مرد اور ایک عورت۔ اس کے بعد حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بابا صاحب کی مشت خاک کا آرزو مند ہے، بڑے بھائی ہیں، مرشد ہیں، جن کے ہاتھ پر ترک دنیا کی ہے، لیکن نیستی اور بے نفسی کا یہ عالم ہے کہ اپنے ہی خلیفے کی مشت خاک کی آرزو ظاہر کر رہے ہیں۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب فضائل بہت ہیں، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ یہ بزرگان دین کے دائروں میں شریعت کی پاسداری بہت کی جاتی تھی۔ عالیت کے علاوہ کوئی عمل دائرے میں کبھی بھی ان بزرگان دین کے دائروں میں نہیں ہوا ہے۔ آپ کو پورے بزرگان دین کی سیرتوں میں جو کامن بات ملے گی، جو سب سے بڑا تر امتیاز ملے گا، وہ ہے شریعت محمدی کی پاسداری میں ہر ایک بزرگ نے ہمیشہ 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 عالیت کو ہی اہمیت دیا ہے، عالیت کے علاوہ کبھی بھی رخصت پر عمل نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس سے بھی بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ غالباً نماز ظہر کا وقت تھا، آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے، اقامت ہوئی، تکبیر تحریمہ باندھے، تو روز کا معمول تھا، ہر نماز کا معمول یہ تھا کہ جو ہی تکبیر تحریمہ باندھتے کنیکشن ملتا، اللہ کا دیدار ہوتا، اللہ کا دیدار ہوتے ہی تکبیر تحریمہ باندھتے تھے۔ جب تکبیر باندھ رہے ہیں دیدار نہیں ہو رہا، تکبیر باندھ رہے ہیں دیدار نہیں ہو رہا، 1 بار 2 بار 6 بار کر لیے، دیدار نہیں ہوا، پلٹے، مصلیوں سے پوچھے۔ اب سوال جو ہے وہ بڑا خاص ہے، کیونکہ آج ہم رسم، عادت، بدعت، گناہوں، منکرات اس میں گھرے ہوئے ہیں۔
اور یہ اللہ والوں کے دائرے کتنے پاکیزہ تھے، شریعت محمدی کی کتنی عظمت کو ان بزرگان دین نے اپنے دائروں میں جاری اور ساری رکھا، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال یہ کیے پلٹ کے کہ کیا آج کوئی دائرے میں خلاف شریعت کام ہوا ہے؟ خلاف شریعت کوئی کام آج دائرے میں ہوا؟ ایک فقیر آگے بڑھے، دست بستہ عاجزی منت سے کہا، خلاف شریعت پوچھا گیا لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خلاف شریعت نہیں ہے لیکن عالیت کے خلاف ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت آج مٹی کا تیل، گیروسین گیس کا تیل جسے کہتے ہیں، ادھار لایا گیا، نہ منگا گیا، نہ کھینچا گیا، نہ غصب کیا گیا، ادھار لایا گیا، اور شریعت میں ادھار لیا جاتا ہے۔ مستعار لیا جانا جائز ہے لیکن رخصتی عمل ہے، عالیت والے دائروں میں جائز نہیں، ناٹ الاؤڈ۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ حکم دیے کہ کہاں سے ادھار لائے تھے ان کا چکا دو، اس کے بعد آؤ۔ چنانچہ ادھر ادھر سے کر کے اس رقم کو لیا جا گیا، جہاں سے ادھار لیا گیا وہاں پر چکا دیا گیا، اس کے بعد آئے، تکبیر تحریمہ باندھی، اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اس واقعے سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ شریعت محمدی کی کتنی عظمت کو، کتنی پاسداری کو، کتنی سختی کو دائروں میں جاری اور ساری رکھا گیا۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنے دائروں میں ایسی چیزوں کو جاری کریں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں جیسا چاہے۔ بے لگام گھوڑا کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وضو کر رہا، کیسا کر لیا، دیکھتے ہوئے بھی انجان قیامت میں گریبان پکڑا جائے گا۔ تو حضرت شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا یہ عظیم واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شریعت محمدی سب سے بالا تر ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ شریعت بعد از فنائے بشریت، اپنی بشریت کو فنا کر دیے، مٹا دیے، اپنی ہستی کو ملیامیٹ کر دیے تو شریعت پر عمل ممکن ہے۔ تو یہ اللہ کے مقدس بندے ایسا کرتے تھے۔